الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی خاتم المعصومین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المؤیدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى صدق اللہ العظیم وقال فی مقام آخر فی شأن حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ادب اور محبت سے درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ممکن ہی نہیں ہووے مسلمان کا بچہ، ممکن ہی نہیں ہووے مسلمان کا بچہ اور مولا علی پاک کا حبدار نہ ہووے۔ ممکن ہی نہیں ہووے مسلمان کا بچہ اور مولا علی پاک کا حبدار نہ ہووے۔ ہم لوگ صحابہ کے ثناخواں و مدح خواں اور اہل بیت پاک کے ثناخواں و مدح خواں، ہم سے تو کسی ایک کا انکار نہ ہووے، ہم سے تو کسی ایک کا انکار نہ ہووے۔ اور جھوٹا ہے دغا باز ہے وہ عاشق حیدر جو ذکر ابو بکر سے سرشار نہ ہووے۔ جھوٹا ہے جھوٹا ہے دغا باز ہے وہ عاشق حیدر جو ذکر ابو بکر سے سرشار نہ ہوئے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور جانے جانا فخر انبیاء سید الرسل مولا کل جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عقیدت عرض کرنے کے بعد خلاق عالم جل وعلا کی برگاہ میں دعا ہے التجا اللہ تعالی مجھے حق بیانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو باتیں سن کر سمجھ کر دل و دماغ میں بٹھانے پیوست رکھنے اپنے متعلقین متوسلین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو بیان کا موضوع ہے وہ ہے علی سے پوچھ کتنے عظیم ہیں صدیق۔ سب سے پہلے تمہیداً ایک آیہ کریمہ سے دلیل دے کر اس کے بعد پھر حدیث پاک اور پھر مولا علی کے فرامین کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف عطا فرمایا ہے، خلاق عالم جل وعلا نے اس میں ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب اس کو دور رکھا جائے گا جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ مفسرین کا اجماع ہے اس بات کے اوپر، تفسیر خازن اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر رازی اٹھا کر دیکھ لیں، فرماتے ہیں کہ اجمع المفسرون، مفسرین کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ یہاں پر اتقا سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ سورہ حجرات میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا کہ بے شک تم میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے افضلیت کا اور اللہ کے ہاں قرب کا معیار بیان فرمایا۔ نہ مال و دولت کا زیادہ ہونا یہ اللہ کے قرب کا سبب ہے، نہ کسی کا نسب کسی کو افضلیت دے سکتا ہے، نہ کسی کی بہادری اس کو اللہ کے قریب کر سکتی ہے۔ فرمایا اگر کوئی شے ہے جو تمہیں میرے قریب کرنے والی ہے وہ ہے تقوی، تو تم میں سے جس کا تقوی زیادہ ہوگا وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہو جائے گا۔
جتنا زیادہ تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، اتنا زیادہ اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اب دونوں آیتوں کو ملاؤ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، میرا صدیق اتقا ہے، اور فرمایا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اتقا ہے۔ دونوں آیتوں کو ملاؤ تو ثابت ہوا نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت و افضلیت والا اور اتقا جو ذات ہے وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ عمر سے بھی وہ افضل ہیں، وہ عثمان سے بھی اعلیٰ ہیں، یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک کی طرف اب بڑھے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو وصال کے وقت جو مرض آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے لوگوں ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ بات سمجھنے کی ہے، باتیں ساری سمجھنے کی ہیں، توجہ کے ساتھ سننی ہے، باتوں کو سمجھنا ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر کثیر جگہ پہ موجود ہے، 678 نمبر ہے۔ اسی طرح لگاتار آگے 4 مزید احادیث اس کے ساتھ اسی بات کے اوپر ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کو اپنے مرض کے اندر، جس میں آپ بظاہر دنیا سے پردہ فرمایا آپ نے، اس میں کسی کو حکم دیا تو وہ صدیق اکبر کی ذات گرامی، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے لوگوں میری طرف سے ابو بکر کو حکم دے دو کہ وہ امامت کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے اور لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور یہ حدیث جس باب کے تحت آئی ہے، یہ ڈی بیروت لبنان دارالکتب العلمیہ کا چھاپا ہے، اس کا کتاب الاذان کا باب نمبر 46 ہے۔ اس باب کا نام ہے اہل العلم والفضل احق بالامامہ، یعنی جو علم والے ہیں، جو فضیلت والے ہیں، وہ امامت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس کے تحت 5 حدیثیں لگاتار امام بخاری لے کر آئے، اور مولا علی ابن عساکر اور کنز العمال کے حوالے سے مولا علی فرماتے ہیں، اس کے اندر یہ موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور نے امامت کا حکم دیا، میں اس وقت موجود بھی تھا، میں بیمار بھی نہیں تھا، پھر بھی حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کو امامت کا حکم دیا۔ حضور انہیں ہمارا دین کا پیشوا بنانے پہ راضی ہیں، ہم انہیں دنیا کا پیشوا بنانے پہ راضی ہیں۔ اب یہاں پر بات سمجھنے کی ہے، حضور علیہ السلام کی روایات کا یہ خلاصہ ہے باب کا نام، کہ جو علم میں زیادہ ہوتا ہے، جو فضیلت میں زیادہ ہوتا ہے، وہ امامت کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امامت کے مصلی پہ کھڑا کر کے بتایا، وہاں پر عمر بھی موجود تھے، حضرت عثمان بھی موجود تھے، مولا علی بھی موجود تھے۔ آپ نے مصلی پہ کھڑا کر کے لوگوں کو بتایا، اے لوگوں دیکھ لو میرے بعد اس امت کے اندر تم سب میں، اے میرے صحابہ تم بھی دیکھ لو، اے اہل بیت تم بھی دیکھ لو، اے قیامت تک میرے آنے والے امتیوں تم بھی دیکھ لو کہ میرے بعد اس امت میں تم میں سب سے زیادہ علم والا بھی صدیق اکبر ہے، فضیلت والا بھی صدیق اکبر ہے۔ عمر سے بھی وہ افضل ہیں، وہ عثمان سے بھی اعلیٰ ہیں، یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہیں۔ اب آئیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ بخاری شریف یہی اور 3671 نمبر حدیث ہے، ان محمد بن الحنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت لابی، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے عرض کیا، ان کے والد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں۔ اب آگے عرض کرتے ہیں ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اے ابا جان، اے مولا علی آپ ارشاد فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل کون ہے؟
فقال ابو بکر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا یہ ابو بکر صدیق ہے۔ بات سنیے، ابن حنفیہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو فرمایا وہ ابو بکر ہیں۔ قلت ثم من، پھر میں نے پوچھا پھر ان کے بعد کون ہے؟ قال ثم عمر، فرمایا کہ پھر ان کے بعد عمر فاروق اعظم ہے۔ خود مولا علی نمبر دے رہے ہیں نا، سب سے پہلا نمبر حضور کے بعد صدیق اکبر کو دیا، دوسرا نمبر عمر فاروق اعظم کو دیا۔ آگے ابن حنفیہ کہتے ہیں خشیت ان یقول عثمان، میں نے یہ خوف کیا کہ اب میں نے اگر پوچھا نا ان کے بعد کون ہے تو مولا علی عثمان غنی کا نام لیں گے۔ بات سمجھنے والی ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ خوف ہوا، اس کا مطلب ان کا نظریہ یہ تھا کہ حضرت عمر کے بعد جن کا نمبر ہے وہ حضرت عثمان غنی ہے، اور حضرت علی کے بارے میں بھی یہی نظریہ تھا کہ ان کے ذہن میں بھی عثمان غنی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں میں نے کہا ثم انت، کیا پھر اس کے بعد آپ کا نمبر ہے؟ تو انہوں نے کہا ما انا الا رجل من المسلمین، مولا علی کی عاجزی کے قربان، حضور کی بارگاہ سے جو فیض حاصل کیا اس پہ قربان۔ مولا علی فرماتے ہیں میں تو مسلمانوں میں ایک عام سا بندہ ہوں، میں تو مسلمانوں میں ایک عام سا بندہ ہوں۔ یہ مولا علی کی عاجزی ہے، لیکن اس حدیث کے اندر دیکھیے مولا علی نے ترتیب سے بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات کے اندر اس امت میں اگر کوئی افضل ہے تو وہ صدیق اکبر ہے، اور ان کے بعد نمبر عمر فاروق اعظم کا تھا۔ جو بعد انبیاء افضل کہیں صدیق اکبر کو، جو بعد انبیاء افضل کہیں صدیق اکبر کو، وہ سنی ہیں، وہی تو ہیں علی مشکل کشا والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ مولا علی کا نظریہ ہے۔ اب ذرا اس سے آگے چلیں، الریاض النظرہ شریف ہے، یہ بھی ڈی کے آئی دارالکتب العلمیہ بیروت کا چھاپا ہے، اور اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، ذرا اس پر توجہ کیجئے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو روایت کرنے والے امام جعفر صادق سے لے کر مولا علی تک سارے ائمہ اہل بیت ہیں۔ اور اس حدیث کو تفسیر عزیزی کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا اور اس کو صحیح قرار دیا ہے، بسند صحیح فرمایا کہ یہ روایت ہے۔ اور اسی کتاب کے حوالے سے، جس کتاب کا حوالہ یہاں پر ہے، الموافق للسمان کا حوالہ، ذرا توجہ کیجئے گا۔ یہ جو سند ہے نا، یہ سند بھی بڑی بابرکت ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ان مبارک شخصیات کا نام، یہ جو سند ہے، سے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، کہ ان مبارک شخصیات کا نام لے کر یہ سند پڑھ کر اگر پاگل پر پھونک مار دی جائے تو اللہ کے فضل سے وہ پاگل ٹھیک ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے برکت حاصل کرنے کے لیے اس حدیث کی میں سند بھی پڑھوں گا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں حدثنی ابی محمد، درود پاک آپ نے پڑھ لیا، اچھی بات ہے، لیکن یہاں محمد سے مراد امام باقر ہیں۔ امام جعفر صادق آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد امام محمد باقر نے بیان کیا، قال حدثنی ابی علی، وہ کہتے ہیں مجھے میرے والد علی یعنی امام زین العابدین نے بیان کیا، حدثنی ابی الحسین، وہ کہتے ہیں مجھے میرے والد امام حسین نے بیان فرمایا، قال سمعت ابی علی بن ابی طالب، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ علی بن ابی طالب سے سنا، یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا۔ امام جعفر صادق اپنے والد امام باقر سے
امام باقر اپنے والد امام زین العابدین امام سجاد پاک سے، وہ اپنے والد امام حسین سے، وہ اپنے والد مولا علی سے روایت کرتے ہیں، وہ حضور سے روایت کرتے ہیں، سند صحیح کے ساتھ یہ ثابت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما طلعت شمس ولا غربت علی احد بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر، کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد ابو بکر سے افضل کائنات میں کوئی ایسا بندہ ہوا ہی نہیں ہے جس پر سورج طلوع ہوا ہو یا سورج غروب ہوا ہو۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اس سے پتہ چلا امام جعفر صادق کا بھی یہی نظریہ ہے، اس سے پتہ چلا امام باقر کا بھی یہی نظریہ ہے، اس سے پتہ چلا امام زین العابدین کا بھی یہی نظریہ ہے، اس سے پتہ چلا امام حسین کا بھی یہی نظریہ ہے، اس سے پتہ چلا مولا علی کا بھی یہی نظریہ ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات گرامی ہے۔ جو بعد انبیاء افضل کہیں صدیق اکبر کو، وہ سنی ہیں، وہی تو ہیں علی مشکل کشا والے۔ اور یہاں پر ہی بات نہیں امام جعفر صادق نے ختم کی، آگے فرماتے ہیں لا انالنی اللہ شفاعت جدی ان کنت کذبت فیما رویت لکا، کہتے ہیں اگر میں نے یہ جو روایت تمہیں بیان کی ہے نا اس میں میں جھوٹا ہوں تو میں امید نہیں کرتا کہ اللہ مجھے میرے نانا کی شفاعت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بات سمجھیے؟ اب یہاں پر ان کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ ایک تو تاکید کے لیے تھا، دوسرا ان کے زمانے کے اندر بھی ایسے افراد تھے جو ائمہ اہل بیت کا نام لیتے تھے، لیکن جب ان کی زبان سے حضرت صدیق اکبر کی شان کو سنتے تھے، ان کی زبان سے عثمان غنی اور مولا عمر پاک کی شان کو سنتے تھے، وہ کہتے تھے یہ تو تقیہ کا عقیدہ ہے، یہ تقیہ کر رہے ہیں، اس وجہ سے ان کی شان بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سن لو، میں نہ جھوٹ بولتا ہوں نہ میں تقیہ کرتا ہوں، اگر میں ایسا کروں تو میں امید رکھتا ہوں مجھے میرے نانا کی شفاعت نہیں ملے گی، وَإِنِّي لَأَرْجُو شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ رب ذوالجلال مجھے قیامت کے دن میرے نانا ابو بکر صدیق کی شفاعت عطا فرمائے گا۔ یہاں پر میں نے ایک بات کی میرے نانا ابو بکر صدیق کی، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے۔ امام جعفر صادق کے نانا کیسے ہیں؟ ادھر سے تو آپ کو پتہ ہے امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین اور ان کے بیٹے امام باقر ہیں، ادھر حضرت صدیق اکبر کے دو بیٹے ہیں عبد الرحمن بن ابو بکر اور محمد بن ابو بکر۔ عبد الرحمن بن ابو بکر کی بیٹی ہیں سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ، محمد بن ابو بکر کے بیٹے ہیں حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، ان دونوں کی شادی ہوئی، ان میں سے پیدا ہوئی حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی ہوئی حضرت امام باقر سے، اور ان سے پیدا ہوئے امام جعفر صادق، یعنی ام فروہ جو امام جعفر صادق کی والدہ ہیں وہ حضرت صدیق اکبر کی پڑپوتی ہیں، ادھر امام باقر مولا علی کے پڑپوتے ہیں، دونوں کی شادی سے پیدا ہوئے امام جعفر صادق، تو آپ کی والدہ کی طرف سے جو نسب جاتا ہے وہ صدیق اکبر کی طرف جاتا ہے، اس لیے کہا کہ مجھے امید ہے کیونکہ میں نے سچ کہا رب ذوالجلال مجھے صدیق اکبر کی شفاعت سے حصہ عطا فرمائے گا۔ اب امام جعفر صادق صرف ان کو افضل نہیں کہہ رہے بلکہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ شفاعت بھی فرمائیں گے اور مجھے امید بھی ہے کہ رب ذوالجلال مجھے ان کی شفاعت سے حصہ بھی عطا فرمائے گا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو یہ ایک دوسرا حوالہ تھا۔ اب آئیں تیسرے حوالے کی طرف، یہ سنن ابن ماجہ ہے، یہ بھی دارالکتب العلمیہ DK بیروت لبنان کا چھاپا ہے، حدیث کا نمبر ہے 9595، مقدمے کے اندر یہ حدیث ہے، بلکہ اس کو ابھی چھوڑ دیں، 106 نمبر حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔
یہ حضرت عبداللہ بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے سمعت علی یقول، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و خیر الناس بعد ابی بکر عمر۔ حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں افضل ابو بکر ہیں، اور ابو بکر کے بعد لوگوں میں افضل عمر پاک ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں، اسی لیے تو ہم پھر کہتے ہیں ان سارے دلائل کو سامنے رکھ کے جو بعد انبیاء افضل کہیں صدیق اکبر کو، وہ سنی ہیں، وہ ہی تو ہیں علی مشکل کشا والے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے یہ مختلف سندوں کے ساتھ مختلف الفاظ کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ اب ذرا اس کی طرف چلیں، شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کے اندر اس کے 3 مزید حوالہ جات یعنی 3 مزید اسناد ہیں۔ کبھی مولا علی فرماتے خیر حاضل امتی بعد نبی ابو بکر و عمر، کبھی مولا علی فرماتے ہیں الا اخبرکم، اے لوگوں سن لو، الا لگا کے تنبیہ کی، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ بڑا خاص مسئلہ ہے، توجہ سے سننا ہے، ضائع نہیں ہونے دینا۔ خیر فرماتے بخیر حاضل امتی بعد نبیہا ابو بکر و عمر ورجل آخر، اور کبھی فرماتے ان خیر حاضل امتی بعد نبی ابو بکر و عمر۔ مختلف اسناد کے ساتھ مولا علی سے یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے۔ اور تکمیل الایمان کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت مولا علی سے تواتر کے ساتھ منقول ہے کہ اپنی خلافت کے دنوں کے اندر کوفہ کے منبر کے اوپر بیٹھ کر مولا علی یہ بار بار نعرہ لگایا کرتے تھے، خیر حاضل امتی بعد نبیہا ابو بکر و خیر حاضل امتی بعد ابی بکر عمر، یہ نعرہ بار بار لگایا کرتے تھے۔ اور امام ذابی نے فرمایا ھذا متواتر عن علی جن، اسی طرح ابن کثیر نے کہا یہ حضرت علی سے متواتر ہے، ابن تیمیہ نے کہا یہ حضرت علی سے متواتر ہے، اور امام ذابی نے 82 اسنادوں کے ساتھ اس حدیث پاک سے ثابت کیا کہ مولا علی کوفے کے منبر پہ اپنی خلافت کے دوران بیٹھ کر بار بار یہ اعلان کیا کرتے تھے خیر حاضل امتی بعد نبی ابو بکر، کہ اس امت میں نبی کریم کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق کی ذات گرامی۔ یہ بار بار مولا علی کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے اعلان فرمایا کرتے تھے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اور یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کسی اور کی حدیث ہمیں نہ بھی ملتی، افضلیت صدیق اکبر کے اوپر مولا علی کے فرامین ہی کافی تھے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ اے لوگوں صرف علی کو ہی دیکھ لو، اسی نے اتنا ببانگے دوہل منبر کے اوپر بیٹھ کر اتنی سختی کے ساتھ لوگوں کو یہ مسئلہ بتایا، بار بار کانوں میں ڈالا۔ اے لوگ اپنے کانوں سے اسے گزارتے ہوئے اپنے دل میں بٹھا لو کہ نبی کریم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر ان کے بعد عمر فاروق اعظم ہے۔ اب اس کے بعد مزید ایک حوالہ سماعت فرمائیں، یہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ بات سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، یہ 28ویں جلد ہے، اور مختلف ڈھیر سارے اس کے حوالہ جات ہیں، کافی سارے حوالہ جات ہیں اس کے۔ اس میں سے اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اس کو بیان فرمایا، فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلت حد المفتری، فرماتے ہیں کہ میں کسی کو نہ دیکھوں کہ مجھے ابو بکر و عمر کے اوپر فضیلت دیتا ہے ورنہ اسے مفتری کے طور پہ 80 کوڑے ماروں گا۔ اس روایت کا پس منظر بھی ذرا سماعت فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے زمانے کے اندر نا بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ حضرت علی تک جب یہ بات پہنچی تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کوفے کے منبر کے اوپر بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا میں یہ سنتا ہوں لوگوں کی زبانوں سے کہ قوم یہ کہتی ہے کہ جو علی ہے یہ ابو بکر و عمر سے افضل ہے،
فرماتے ہیں کہ میں اعلان کرنے سے پہلے سزا دینا یہ گوارا نہیں سمجھتا، اور فرماتے ہیں کہ آئندہ اگر میں نے کسی سے یہ سنا کہ وہ مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہتا ہے تو فرمایا لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلت حد المفتری، فرمایا اسے مفتری کے طور پر میں 80 کوڑے ماروں گا۔ اب اس حدیث پاک سے ہمیں 4 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ کتنی باتیں پتہ چلتی ہیں؟ سب سے پہلی بات جو اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ شیخین کریمین سے حضرت علی کو کوئی فضیلت دے گا یا کسی اور کو فضیلت دے گا، یہ پتہ چلتا ہے گمان میں بھی نہیں تھی۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اعلان کرنے سے پہلے سزا دینا گوارا نہیں کرتا، اس لیے آپ نے اعلان نہیں کیا، اور گمان میں نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بھی یہ بات نہ آئی کہ شیخین پر کوئی فضیلت دے گا، تو آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ و اہل بیت کا اس بات پہ اجماع تھا، وہ سارے اس بات پہ متفق تھے کہ نبی کریم کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق کی ذات گرامی ہے، پھر عمر پاک کی ذات گرامی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ پتہ چلی، اور دوسری یہ پتہ چلی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل شیخین کریمین کو مانتے تھے۔ تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ جو بندہ شیخین کے علاوہ کسی کو بھی شیخین پر فضیلت دیتا ہے وہ بندہ بہتان باز ہے۔ حضرت علی نے فرمایا نا مفتر، حد مفتر لگاؤں گا، مفتری کی سزا دوں گا۔ مفتری کسے کہتے ہیں؟ بہتان لگانے والے کو۔ بہتان کیا ہوتا ہے کہ ایک بری صفت ہے کسی بندے کے، یعنی کوئی بری صفت ہے وہ بندے کے اندر موجود نہیں ہے لیکن بندہ اس کی طرف منسوب کر کے بیان کرتا رہے، تو یہ ہوتا ہے بہتان۔ مثال کے طور پر شراب پینا بری صفت ہے، زید شراب نہیں پیتا، اب کوئی بندہ کسی اور کو بتاتا ہے کہ زید شراب پیتا ہے تو یہ ہے اس پر بہتان۔ ایک تو بری صفت ہے، دوسری اس کے اندر موجود نہیں لیکن پھر بھی اس کو بتائے، تو مولا علی نے فرمایا کہ یہ کسی اور کو فضیلت دینا شیخین پر یہ ایک بری صفت ہے، اور تم نے یہ بری صفت میری طرف منسوب کی، فرمایا اس لیے بہتان بازی کے طور پہ تمہیں 80 کوڑے ماروں گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں مجھے اگر کوئی شیخین پر فضیلت دیتا ہے تو بری صفت کو میری طرف منسوب کرتا ہے، وہ بندہ مجھ پہ بہتان بنتا ہے۔ لہذا اگر مولا علی کی کوئی تعریف بیان کرنا چاہتا ہے، ان کی اچھائی بیان کرنا چاہتا ہے، وہ شیخین کی افضلیت کو بیان کرے، ادھر شیخین کی افضلیت بیان ہو جائے گی، ادھر مولا علی کی تعریف بیان ہو جائے گی۔ اور چوتھی چیز جو ہمیں اس سے پتہ چلی وہ یہ کہ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے افضلیت صدیق اکبر کا۔ اگر عام مسئلہ ہوتا جو ظنی چیزیں ہوتی ہیں نا ان پہ سزائیں نہیں مقرر ہوتی، تو آپ نے اس پر 80 کوڑے کی سزا مقرر کر کے لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں یہ کوئی ظنی مسئلہ نہیں، یہ ایک قطعی مسئلہ ہے۔ اور مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ حضرت صدیق اکبر کی افضلیت پہ نہیں، افضلیت کی قطعیت کے اوپر کتاب کو تحریر فرمایا۔ الطریقۃ المحمدیہ فی حقیقت القطع الافضلیہ، صدیق اکبر کی افضلیت کے قطعی ہونے کے اوپر آپ نے کتاب تحریر فرمائی، اور اس کے اندر تقریباً 284 روایات مولا علی سے روایت کی ہیں، 52 افراد سے کہ جو کہا کرتے تھے مولا علی مسجد جو ہے وہ کوفہ کی مسجد کے منبر پر بیٹھ کر باغ طول یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، اور اگر مجھے ان دونوں پر کوئی فضیلت دے گا تو اسے حد مفتری کے طور پر 80 کوڑے ماروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسے اس مسئلے کی قطعیت کا پتہ چلتا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں جو بعد انبیاء افضل کہیں صدیق اکبر کو، وہ سنی ہیں، وہی تو ہیں علی مشکل کشا والے۔ سبحان اللہ۔ باتیں اور بھی بڑی ہیں، بس اب بات
میں خط اختتام کی طرف لا رہا ہوں، اس بات کو بالخصوص آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ یہ افضلیت کا مسئلہ قطعی ہے، اور یہ اتنا اہم ترین مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ رفض سے بچنا چاہتا ہے نا تو اس کو افضلیت کے مسئلے کے اوپر پہرا دینا اور کھڑا رہنا یہ ضروری ہے۔ جو بھی افضلیت شیخین سے منحرف ہو گیا نا وہ پھر صحابہ پر تبرہ لازمی کرتا ہے۔ اب حضرت شیخین کریمین پر ڈائریکٹ نہیں کر سکتا جو صرف تفضیلی ہے، شیخین پر ڈائریکٹ نہیں کر سکتا تو وہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف تانہ زنی کرتا ہے۔ دیکھ لیجئے گا آپ، افضلیت شیخین کا جو منکر ہے نا وہ آپ دیکھو ان میں سے اکثر سے بھی زیادہ افراد کم از کم وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر زبان تان دراز لازمی کریں گے۔ اب اس مسئلے کو آپ سمجھیے گا، آ گیا نا درمیان میں اسے بیان کرتا ہوں۔ ہم لوگ اہل بیت کو انفرادی طور پر اور استقلالی طور پر نہیں مانتے، ہم نے اہل بیت کو مانا ہے تو حضور کی اہل بیت ہونے کی وجہ سے مانا ہے۔ اسی طرح ہم صحابہ کو بھی انفرادی اور استقلالی طور پر نہیں مانتے، ہم نے صحابہ کو بھی مانا ہے تو حضور کی وجہ سے مانا ہے۔ ہم صحابہ کا ادب بھی حضور کی وجہ سے کرتے ہیں، اہل بیت کا ادب بھی حضور کی وجہ سے کرتے ہیں، مولا علی کا ادب بھی حضور کی وجہ سے کرتے ہیں، امیر معاویہ کا ادب بھی حضور کی وجہ سے کرتے ہیں۔ عقیدہ وہی ہے کہ فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار تان ان پر بھی کار فجار۔ تو اگر کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرتا ہے تو وہ حضرت علی کو دیکھ کر کرتا ہے، اور جو ادب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کرتا ہے وہ حضور کو دیکھ کر کرتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا حضور علیہ السلام؟ حضور علیہ السلام افضل ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے مشاجرات صحابہ سے کہتے ہیں صحابہ کے آپس میں اگر کوئی اختلاف ہوئے، مخالفت نہیں تھی، آپس میں جو بھی اختلافات ہوئے ہم ان کو ذکر نہیں کر سکتے، ان کا آپس میں جو بھی معاملہ تھا وہ تھا، اس لیے کہ ہم نے کسی کو بھی مستقل طور پر بالاستقلال انفرادی نہیں مانا، ہم نے صحابہ کو بھی مانا ہے تو حضور کی وجہ سے مانا ہے، ہم نے اہل بیت کو بھی مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا ہے، اس لیے ہم سارے صحابہ کا ادب کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے کرتے ہیں، اہل بیت کا ادب بھی کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات سمجھ آ گئی ہے؟ کیا بات۔ تو اصل ہمارے لیے جو منتہا اور اہمیت کی عامل سب سے زیادہ شخصیت ہیں وہ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، جس کو نسبت حضور سے ہو گئی، ایمانی نسبت ہو گئی، ہم نے اس کا ادب کیا، صحابہ کا ادب کیا حضور کی وجہ سے، اہل بیت کا ادب کیا حضور کی وجہ سے، ہم نے تو مدینے کا بھی ادب حضور کی وجہ سے کیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک درمیان میں مسئلہ آیا تھا، اس کو ذہن نشین ذہن میں رکھنا ہے اپنے۔ اصل یہ بات ہے کہ ہم کسی کا بھی ادب کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے صحابہ کے آپس میں جو اختلافات ہیں ان کو ہم نہیں دیکھیں گے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دونوں حضور کے صحابی ہیں، یہ ایک حضور کا صحابی اور ایک اہل بیت کا فرد ہے، ہم نے ان کو حضور کی وجہ سے مانا، اس لیے ہم صحابہ کا بھی ادب کریں گے، اہل بیت کا بھی ادب کریں گے۔ اب ایک مزید بس آخری بات اور اہم ترین ایک بات ہے، کچھ لوگ ہیں وہ افضلیت صدیق اکبر کا ڈائریکٹ انکار نہیں کر سکتے، وہ سنی عوام سے پیسہ بٹورنے کے لیے اور اپنے دوسرے مشتاقین کو راضی کرنے کے لیے ڈائریکٹ نہیں اس کا انکار کرتے، انہوں نے ایک نیا شوشہ پکڑا ہوا ہے، وہ کیا کہتے ہیں خلافت کے اندر جو افضل ہیں وہ حضرت صدیق اکبر ہیں، اور ولایت کے اندر اور باطنی خلافت میں افضل مولا علی ہیں۔ یہ ایک ان کی چال ہے، چاہے وہ راول پنڈی کا ٹولہ ہو، چاہے وہ مجدد کینیڈا کا ہو، خود ساختہ مجدد، تو یہ ان کا اپنا نظریہ، جس سے بھی آپ یہ سنیں نا بظاہر خود کو سنی ظاہر کرتا ہے
اور آپ اس سے سنیں کہ خلافت میں جو افضل ہیں وہ حضرت صدیق اکبر ہیں، ولایت کے اندر افضل مولا علی ہیں، تو سمجھ لیجئے گا اس کے باطن میں خرابی ہے، یہ آپ کا ایمان لوٹنے کے لیے ہے۔ سنیت کا لبادہ اس نے اوڑھا ہوا ہے، جیسے حضور کے زمانے میں منافقین تھے، خود کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، بظاہر اسلام لائے ہوئے تھے، اسی طرح یہ آپ کا ایمان لوٹنے والا، ذرا ادھر توجہ کیجئے گا، ایمان لوٹنے والا ہے۔ اب میں مولا علی سے یہ ثابت کرتا ہوں، ویسے تو جتنے بھی پیچھے دلائل تھے یہ سارے اسی بات پہ ہیں کہ حضرت صدیق اکبر ولایت میں افضل تھے، اس لیے اللہ نے آپ کو خلافت میں پہلا نمبر عطا فرمایا۔ یہ قاعدہ ہے خلافت راشدہ خاصہ کا، یعنی پہلے جو 4 خلفاء ان کے لیے قاعدہ ہے کہ جو افضل تھا اور افضلیت کے جس نمبر پہ تھا، اللہ نے خلافت میں بھی اس کو اسی نمبر پہ افضلیت عطا فرمائی ہے۔ بقیہ اب تقوی کا جو تعلق ہے قرآن پاک میں اتقا آیا، یہ ولایت سے ہے، یہ خلافت سے ہے۔ اسی طرح افضلیت تقوی سے آتی ہے، تو افضلیت کا جو تعلق ہے وہ ولایت سے ہے، یہ خلافت سے۔ تو یہ سارے دلائل اس بات پر واضح اور بین ثبوت ہیں کہ صدیق اکبر خلافت باطنی میں بھی افضل ہے، خلافت ظاہری میں بھی افضل ہے۔ اب حضرت علی سے ایک واضح روایت سنیے گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 28 کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، ذرا توجہ کیجئے گا، آخری روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ دخلنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ استخلف علینا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں حاضر ہوئے اور ہم سب نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم پر اپنا خلیفہ مقرر فرما دیں، ہم پر اپنا خلیفہ مقرر فرما دیں۔ تو حضور نے فرمایا لا ان یعلم اللہ فیکم خیرا یولی علیکم خیرکم، توجہ کیجئے گا الفاظ کے اوپر، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر بھلائی کو جانا تو تم میں سے جو سب سے بہتر ہے اسے تم پر خلیفہ مقرر فرما دے گا۔ عرض کیا کہ آپ ہم پر خلیفہ مقرر کریں، تو فرمایا کہ تو اگر اللہ نے تم میں بھلائی کو جانا اپنے علم ازلی کے ذریعے، تو فرمایا تم میں سے جو سب سے بہتر ہے خیرکم، تم میں سب سے افضل ہے، اس کو خلیفہ مقرر کرے گا۔ آگے مولا علی فرماتے ہیں فَعَلِمَ اللَّهُ فِينَا خَيْرًا، اللہ نے ہم میں اپنے علم ازلی سے خیریت کو جانا، بہتری کو جانا، فَوَلَّا عَلَيْنَا أَبَا بَكْرٍ، تو ہم میں سے سب سے افضل ابو بکر کو ہم پر خلیفہ مقرر فرما دیا۔ اب یہاں پر افضلیت تو ثابت ہو ہی رہی ہے، لیکن توجہ کریں حضرت علی کیا کہتے ہیں کہ ہم میں اللہ تعالیٰ نے بہتری کو دیکھا، بہتری کو جانا، تو جو سب سے افضل ہے، حضور نے کیا فرمایا، تو جو سب سے افضل ہوگا اس کو اللہ تم پر خلیفہ مقرر کرے گا۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہم میں بہتری کو دیکھا، فَوَلَّا عَلَيْنَا أَبَا بَكْرٍ، تو صحابہ و اہل بیت کے اندر جو سب سے بہتر تھے ابو بکر، رب ذوالجلال نے انہیں ہم پر خلیفہ مقرر فرما دیا۔ تو مولا علی نے افضلیت پہلے بیان کی ہے اور فرمایا اس افضلیت اور خیریت کی بنا پر رب ذوالجلال نے انہیں پہلا خلیفہ مقرر فرمایا۔ اور اس بات کی طرف بھی توجہ کریں کہ حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ یہ حضور نے نہیں بنایا، خود رب ذوالجلال نے بنایا ہے۔ تو جس کو رب ذوالجلال خلیفہ بنائے کیا وہ غاصب ہو سکتا ہے؟ جس کو مولا علی کہیں کہ یہ سب سے بہتر تھا اس لیے اللہ نے خلیفہ بنایا، کیا وہ غاصب ہو سکتا ہے؟ جس کو مولا علی کہیں، امام جعفر صادق کہیں، امام باقر کہیں، امام حسین کہیں، امام زین العابدین کہیں، مولا علی خود فرمائیں کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد ابو بکر سے افضل نہ سورج نے طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے، نہ کبھی غروب ہوتے ہوئے دیکھا ہے، وہ کبھی غاصب ہو سکتا۔ تو اس سے پتہ چلا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نظریہ تھا
کہ سب سے افضل ولایت میں بھی ابو بکر ہیں، سب سے افضل خلافت میں بھی ابو بکر ہیں، اور رب ذوالجلال نے خود انہیں خلافت عطا فرمائی تو یہ اپنی خلافت کے اندر برحق بھی ہیں اور خلیفہ بلا فصل بھی ابو بکر ہیں۔ پھر ہم ان ساری احادیث کی روشنی میں پھر ہم یہ کیوں نہ کہیں جو بعد انبیاء افضل کہیں صدیق اکبر کو، جو بعد انبیاء افضل کہیں صدیق اکبر کو، وہ سنی ہیں وہی تو ہیں علی مشکل کشا والے۔ اس لیے یہ جو بچوں کی زبانوں پہ نعرہ ہمارے آ گیا نا، دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، حضرت علی خود اس کے خلاف ہے، تو اپنے بچوں کی زبانوں پہ یہ نعرہ جاری کریں، دمادم مست کلندر صدیق دا، دمادم مست کلندر صدیق دا، دمادم مست کلندر عمر دا، دمادم مست کلندر عمر دا، دمادم مست کلندر عثمان دا، دمادم مست کلندر حیدر دا۔ چوتھا نمبر، کیونکہ مولا علی خود فرماتے ہیں کہ نبیوں رسولوں کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ صدیق اکبر ہے، اور ان کے بعد کوئی افضل ہے تو وہ عمر پاک کی ذات گرامی ہے۔ تو یہ بیان انتہائی اہمیت کا حامل اور ذہنوں میں بٹھا کر جانا ہے اس کو۔ اس کے نکات آخر میں پورے بیان کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری خلافت میں بھی آپ کا پہلا نمبر ہے اور باطنی خلافت میں بھی آپ کا پہلا نمبر ہے، اور باطنی خلافت کے اندر یعنی ولایت میں آپ افضل تھے، اس لیے رب ذوالجلال نے ظاہری خلافت میں بھی پہلا نمبر عطا فرمایا۔ یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اور دوسرا جو میں نے مشاجرات صحابہ کے بارے میں کہا، ان کی آپس میں اگر اختلاف ہے تو ہمیں اس کے اندر بولنے کا کوئی حق نہیں، اس لیے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ہم نے انفرادی اور استقلالی طور پر نہیں مانا بلکہ حضور کی وجہ سے مانا ہے، لہذا ان کا آپس میں اختلاف ہو بھی جائے تو ہم حضور کی وجہ سے ان کا بھی ادب کریں گے، ان کا ادب بھی کریں گے۔ اور آخر کے اندر یہ میں نے جو بات کہی ہے اپنے بچوں، یہ جو خلافت والی، کہ اگر کوئی کہتا ہو سنے نا چاہے اپنے ساتھ مفتی لگاتا ہو، کیوں ارباز صاحب چاہے اپنے ساتھ شمشیر اعلیٰ حضرت لگاتا ہو، لگاتا پھرے، لیکن اگر عقیدہ اہل سنت سے منحرف ہوگا، عقیدہ اہل سنت سے ہٹے گا جو ہمیں مولا علی نے خود عطا فرمایا ہے، تو وہ ہمارا لگتا کچھ نہیں۔ ہم نے اسے مانا تھا اس لیے کہ وہ حضور کی آل کا، حضور کے صحاب کا، حضور کی وجہ سے ادب کرتا ہے۔ اگر کسی نے ان کا ادب نہ کیا تو اس کا حضور سے کوئی تعلق نہیں، اور جس کا حضور سے تعلق نہیں ہمارا بھی اس سے تعلق ہو سکتا نہیں ہے۔ ہم ان مولویوں پیروں فقیروں کو کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کے عاشق ہیں، حضور علیہ السلام کے صحابہ کے عاشق ہیں، حضور کی اہل بیت کے عاشق ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کے خلاف بھی اگر زبانیں تان دراز کرتے ہیں تو پھر ہم نے تو مانا ہی ان کو ان کی وجہ سے تھا، اگر ان کے خلاف زبانیں تان دراز کرتے ہیں تو پھر یہ ہمارے لگتے کچھ بھی نہیں۔ اپنا ایمان محفوظ رکھے، یہ آج کل کا بہت بڑا فتنہ ہے افضلیت والا، انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جیسا کہ بتایا کہ بندہ رفض کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے خود بھی اپنے ذہنوں میں بٹھائیں، دل و دماغ میں بٹھائیں، اپنے بچوں کے دلوں میں بھی ڈالیں۔ ویسے تو آپ بچوں کو سمجھ نہیں آئے گی، جو چھوٹے بچے ہیں ان کو ویسے سمجھ نہیں آئے گی، لیکن آپ ان کی زبان پہ یہ نعرہ جاری کروا دیں۔ کون سا؟ دمادم مست کلندر صدیق کا، دمادم مست کلندر عمر کا، عثمان کا، حیدر کا۔ چوتھا نمبر یہ ان کی زبانوں پہ نعرہ آپ نے جاری کروانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے، میرا اور آپ کا عقیدہ صحیح سلامت رکھے، ہمیں اسلام پر ہی موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔